بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اپنے آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال، پاکستان میں سیاست کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ کوشش کی جا رہی ہے اپنی مرضی کے مطابق سیاست کو کنورٹ کیا جا سکے، لیکن ہو نہیں رہی سیاست، بلکہ حالات دن بدن خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اب پاکستان میں پاکستانیوں کا جینا جو ہے وہ دوبھر ہو گیا، خودکشیاں ہو رہی ہیں، ڈیلی خودکشی، اور پچھلے 3-4 دنوں سے یہ ریشو بہت بڑھ چکی ہے، اور اس میں مہنگائی کا جو طوفان آ رہا ہے، اس طوفان کے سامنے بڑے بڑے سفید پوش لوگ جو ہیں وہ بے بس ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن نگراں حکومت جو ہے اس کا صرف ایک ہی موٹو ہے، اور وہ ہے، اور ریاست کا اور حکومت کا ایک ہی مطمع نظر آ رہا ہے، اور وہ ہے جناب کہ کسی بھی صورت میں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو ٹھکانے لگایا جا سکے، اور اس کے علاوہ ان کی کوئی پرائورٹی نہیں، کوئی ترجیح نہیں ہے۔ اور پچھلے 3 دنوں میں 2-3 دنوں میں 8 خودکشیاں ہو چکی ہیں صرف بجلی کے بل ادا نہ ہونے پر۔ ایک بابا جی راولپنڈی میں، انہوں نے پل سے چھلانگ لگائی اور نیچے آئے، ڈیتھ ہو گئی، ان کے ہاتھ میں بجلی کا بل تھا، اور لوگ اس وقت بجلی کا جو ریڈنگ چیک کرنے آتے ہیں ان پہ بھی حملے کر رہے ہیں۔ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ شہباز حکومت کا اور اسحاق ڈار صاحب کا کارنامہ ہے، جو کہ IMF کے ساتھ 9 مہینوں کی تاخیر کے بعد ایک سخت ترین معاہدہ کر کے گئے ہیں، اور قرضہ لیا ہے، $1.3 ارب لے لیا ہے، اور باقی $1.8 ارب اگلی ایک قسط نگراں حکومت میں وصول کرنی ہے۔ لیکن انہوں نے اپنے عللوں تللوں میں ایک پیسہ کم نہیں کیا، شہباز حکومت نے اور ڈار حکومت نے۔ 87 رکنی کابینہ، اور جانے سے پہلے آخری 1 مہینے کے اندر یہ اربوں روپیہ، سینکڑوں اربوں روپیہ تقسیم کر کے گئے ہیں، 200-250 ارب روپیہ تقسیم کر کے گئے ہیں اپنے ٹکٹ ہولڈرز کے ایک ترقیاتی اسکیموں کے نام پہ کر کے گئے ہیں۔ 250-300 ارب روپیہ کم از کم، یہ میں بتا رہا ہوں، اس سے زیادہ ہوگا، کم نہیں ہے۔ اور یہ کسی کو ایک دن آیا جی 100 ارب دے دیا، کسی نے 50 ارب دے دیا، کسی نے 60 ارب دے دیا، یہ اتنے پیسے تقسیم کر کے گئے ہیں۔ ایگزیکٹ فگر بتاؤں گا تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ ہوگی۔ تو اپنے عللے تللے انہوں نے کم نہیں کیے، اپنے سیاست کا بازار گرم رکھا، اور سیاسی پولیٹیکل سکورنگ کے لیے سب کچھ کرتے رہے، لیکن پاکستانیوں کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اور اب بھی عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ان کے پریورٹی ہے کہ ان کو کرش کر دیا جائے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور نگراں وزیر اعظم بڑے ہی کرتے ہیں جناب کہ باہر کو جاتا ہے تو چلا جائے، تو کیا ہوتا ہے باہر جانے سے، تو یہ حال ہے۔ اور جو جا رہے ہیں پہلے ان سے پوچھیں کہ وہ جا کیوں رہے ہیں، کیا وہ خوشی خوشی جا رہے ہیں؟ وہ خوشی خوشی نہیں جا رہے، وہ تنگ آ کر جا رہے ہیں، اور اپنا سارا کچھ سرمایہ بیچ کے جا رہے ہیں، یہاں سے سرمایہ لے کے جا رہے ہیں، اس لیے جا رہے ہیں، وہ کوئی سیر سپاٹے کے لیے نہیں جا رہے۔ تو بہرحال وہ پروفیشنلز ہیں، اور جن کے پاس تھوڑے بھی پیسے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارا ویزا لگ جائے، ہم یہاں سے نکل جائیں۔ یہ کچھ ہو رہا ہے، اور پاکستان کے وزیر اعظم، نگراں وزیر اعظم کہنے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو بس اس سے لا حول ولا قوت ہی پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ آتے ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں کچھ تازہ ترین خبریں ہیں۔ ایک تو شاہ محمود قریشی صاحب کو کل مزید 3 دن کا ریمانڈ دے دیا گیا، جسمانی ریمانڈ، اور 10 دن کی ریمانڈ کی گئی تھی، اور ان کو سائفر کیس میں پکڑا ہوا ہے۔ سابق وزیر خارجہ ہیں، 2 دفعہ وزیر خارجہ رہ چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف، ان کا قصور ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ نہیں کر رہے، غداری نہیں کر رہے، ان کو چھوڑ نہیں رہے، اور اپنی سیاست کو قربان کر رہے ہیں، اپنی جان مال آبرو خطرے میں ڈال کے وہ کھڑے ہیں، اصولوں پہ کھڑے ہیں۔ لیکن اب ان پہ سخت وقت آیا ہوا ہے، ان کو گرفتار کیا ہوا ہے، اور 3 دن کا مزید ریمانڈ دے دیا گیا ہے، ان کو حوالے کر دیا گیا ہے۔ سائفر کے بارے میں تحقیقات ہو رہی ہیں، اور سارے کا سارا کیس بڑا کھلا ڈلا ہے۔ ادھر امریکہ والے کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کی انویسٹیگیشن کریں، اس نے تو امریکہ کی خارجہ پالیسی کا ستیہ ناش کر دیا، یہ سب کچھ کیوں کیا ڈونلڈ ڈو نے، یہ سب کچھ کیوں کیا؟ ادھر وہ کہہ رہے ہیں، ادھر جو آواز اٹھائی گئی پاکستان کی خودداری کے لیے، اس پہ وزیر اعظم عمران خان بھی، اور وزیر خارجہ بھی، اور اسد عمر صاحب بھی، اور باقی لوگ بھی ان کے تلوار لٹکائی ہوئی ہے۔ تو بہرحال عمران خان صاحب جیل میں ہیں، ان کی اہلیہ نے باقاعدہ طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کر لیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بیان حلفی جمع کروایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی زندگی کو شدید ترین خطرات لاحق ہیں جیل میں، اور عمران خان صاحب کی طرف سے پہلی بات ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ میں بالکل پریشان نہیں ہوں، اور میں رول آف لا کے لیے، پاکستان کے لیے، جمہوریت کے لیے لڑتا رہوں گا، اور لڑتے لڑتے مر جاؤں گا، لیکن کمپرومائز نہیں کروں گا۔ بیان حلفی میں یہ کہا گیا ہے کہ مشکلات اور تاخیر کے باعث عمران خان سے 22 اگست کو اٹھر جیل میں ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات ہوئی۔ عمران خان آئین اور قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑے ہیں،
اور عمران خان اس جدوجہد پر ہر قربانی دینے اور مشکل کا سامنا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ جیل میں عمران خان کی صحت خراب ہو رہی ہے اور دوران قید عمران خان کا وزن بھی کم ہوا ہے اور 70 سالہ شخص کی گرتی صحت ان کی زندگی کے لیے سنگین خطرہ ہے، اور باقاعدہ طور پر ان کو بتایا کہ ان کے بازو پتلے ہو رہے ہیں اور اوورال وزن کم ہو رہا ہے، ریڈیوس ہو رہا ہے، اور یہ خطرناک صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ بھی جیل کے اندر جو ہیں پر اسرار قسم کے نامعلوم قیدی جو ہیں وہ رائٹ لیفٹ میں آ گئے ہیں اور عجیب و غریب قسم کا وہاں پہ ماحول بنایا ہوا ہے، اور عمران خان صاحب کو بنیادی ضروریات، بنیادی سہولیات میسر نہیں ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بنیال صاحب آلریڈی یہ کہہ چکے ہیں کہ منڈے تک رپورٹ سبمٹ کروائیں۔ اب بشرا بی بی جو ہیں ان کی اہلیہ باقاعدہ طور پہ وہ بھی سامنے آ چکی ہیں اور انہوں نے آ کے بتایا ہے عظمیٰ خان کو، علیمہ خان کو، عمران خان صاحب کی بہنوں کو، وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر چکی ہیں اور انہوں نے بھی بتایا کہ ہم گئے تھے ملاقات کرنے کے لیے لیکن ہمیں ملاقات کی اجازت نہیں دی جیل سپرنٹینڈنٹ نے اور ہمیں وہاں سے ناکام لوٹنا پڑا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ آپ کی ملاقات ہو بھی نہیں سکتی، جس کے بعد پھر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے انہوں نے کہ ہم حقیقی بہنیں ہیں اور عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے حکم دیا جائے جیل سپرنٹینڈنٹ کو۔ اب منڈے کو انہوں نے کہا ہے، اس کے بعد انہوں نے گفتگو کیا میڈیا سے، علیمہ خان نے اور عظمیٰ خان نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ خاص طور پہ انہوں نے کہا آج ہم یعنی کہ کل وہ گئی تھیں تو انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ آ کر پریشانی ہوئی اور سنا ہے کہ وکیل کا پیٹ خراب ہو گیا ہے اور وہ بستر پر پڑ گئے ہیں، جتنے دن عمران خان جیل میں ہیں ان کے پیٹ خراب ہوتے رہیں گے اور یہ انصاف نہیں دے سکتے، اس پر قوم سے معافی مانگنی چاہیے، اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بے بس نظر آتے ہیں۔ عمران خان کا تحفظ حکام کی ذمہ داری ہے، گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اور پیٹ خراب کا ڈرامہ ختم ہونے تک ذمہ داری متعلقہ حکام کی ہوگی، اور یہ پنگ پونگ گیم کھیل چل رہی ہے۔ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ نے کہا جی کہ میں بولی ہوں تو مجھے بھی اب اگر جیل میں ڈالنا ہے تو ڈال دیں، لیکن اب ہم خاموش نہیں رہیں گے، ہم سب کو اگر یہ جیل میں ڈالیں گے تو ہم سب بھی جیل میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ میرے اوپر 4 اور عظمیٰ خان پہ 6 مقدمات بنائے گئے ہیں، ہم نے بیگ پیک کر کے رکھ لیے ہیں اور جیل میں جانے کے لیے۔ عمران خان صاحب بالکل انہوں نے کہا کہ عمران خان نہیں جھکے گا، کسی بھی صورت میں نہیں جھکے گا، اس کو تو وقت مل گیا ہے، وہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے، عدالت نے یقین دہانی کرائی ہے کہ پیر کو ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا جی کہ اگر ہمیں ملاقات، اگر پیر کو ہم جائیں گے اٹک، اگر ملاقات نہ ہوئی تو وہیں پہ ہم دھرنا دیں گے، عمران خان جیل کے سامنے بیٹھ جائیں گے اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت ملک میں کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے، شوکت خانم اور نمل کے دفتر میں جا کر ہراساں کیا جاتا ہے اور عمران خان کو باہر بھیجنے سے متعلق مختلف ذرائع سے رابطے کیے گئے۔ چیئرمین عمران خان جو ہیں انہوں نے کہا کہ بھلا اپنا ملک کون چھوڑ کے جاتا ہے، یعنی ان کی بہنوں سے بھی یہ بات تصدیق ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ملک سے چلے جائیں، اور کل ایک خبر چھپی انصار عباسی صاحب نے دی کہ عمران خان صاحب کے لیے اچھا ہوگا کہ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ جائیں اور پاکستان تحریک انصاف کسی کے حوالے کر دیں۔ اب بندہ پوچھے کہ اس طرح کے، ظاہر ہے انصار عباسی صاحب کو کہیں سے خبر ملی ہوگی، جرنلسٹ کو خبر ملتی ہے تو آگے پھر کنوے کرتے ہیں، تو انہوں نے تو کنوے کر دی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیوں، آخر وجہ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعتیں جو ہم بناتے ہیں، پولیٹیکل لیڈر بناتے ہیں، اور یہ پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے، ان کا کام ہے کہ پارٹیز کیسے چلانی ہے، اور عوام جو ہیں ان کو ریجیکٹ کریں یا ایکسیپٹ کریں، یہ ان کا کام ہے۔ یہ آخر کون فرمائش کر رہا ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کسی اور کے حوالے کر دیں، عمران خان صاحب ایک سائڈ پہ ہو جائیں، یا آپ باہر چلے جائیں، آپ کے لیے بہت سی آسانیاں ہوں گی؟ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، یہ صرف سیاستدانوں کے ساتھ نہیں کیا جا رہا، یہ صحافیوں کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا جاتا ہے کہ کانٹینٹ بھی ہماری مرضی کا، سب کچھ اپنی مرضی کا ہوگا، ریاست جو کہے گی وہی سچ ہے، جو ریاست کہے گی وہی جھوٹ ہے، یعنی کہ سرکاری سچ بولیں، سرکاری جھوٹ بولیں۔ ادھر عمران خان صاحب کو بھی بیرون ملک بھجوانے کی بات کی جا رہی ہے، اس کی بات کی تصدیق کی گئی ہے۔ اب یہ ساری سچویشن جو ہے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے ان کی اہلیہ نے، بشرا بی بی نے، اور ادروائز پاکستان تحریک انصاف نے بھی مطالبہ کیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے، اور ان سے کہا ہے کہ وہ اس معاملے کا نوٹس لیں، اور خاص طور پہ جو کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا لفٹ کا معاملہ، اس پہ جو لفٹ خراب ہوئی، سردار لطیف خان کھوسہ صاحب کے ساتھ مسلسل ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور ان کو جس طریقے سے ان کو محصور رکھا 1 گھنٹہ تک، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے کسی قسم کی کوئی کوآپریشن یا کسی قسم کی فیسیلیٹیشن نہیں ہوئی، کوئی حکم نہیں ہوا، اور ابھی تک کوئی تحقیقات کا حکم نہیں ہوا،
تو وہ یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں کہ آخر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی سب کچھ یہ اتنے سارے واقعات کیوں ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ چیزیں اس وقت چل رہی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ بھی کہا ہے کہ جی تحریک انصاف کی آئین، جمہوریت اور ریاست سے ٹھوس وابستگی کو کمزوری شمار کرتے ہوئے اسے بدترین ریاستی شرانگیزیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عمران خان کو تاریخ کے بدترین جعلی ٹرائل کے ذریعے سزا سنائی گئی اور تمام بنیادی حقوق سے محروم کر کے جیل میں قید کر دیا گیا۔ اب انہیں نشانہ انتقام بناتے ہوئے جو تحریک انصاف کو سیاسی عمل سے باہر رکھنے کے لیے ان کی درخواست ضمانت پر فیصلہ بار بار التوا کا شکار ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور توشہ خانہ کیس کی سماعت کرنے والے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے مابین گٹھ جوڑ پوری قوم کے سامنے آشکار ہو چکا ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے، بڑا سخت سٹیٹمنٹ ہے، اور انہوں نے کہا کہ سینئر قانوندان لطیف کھوسہ چیئرمین کی قانونی ٹیم کے اراکین کو ہائی کورٹ کی لفٹ میں پون گھنٹے سے زائد تک محصور رکھ کر ہراساں کرنے کی بھی کوشش کی گئی۔ صدر مملکت بطور سربراہ ریاست اور چیف جسٹس پاکستان عدلیہ کے سربراہ کے طور پر ملک میں جاری بدترین ریاستی شرانگیزیوں کا نوٹس لیں اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے ناک تلے پیش آنے والے واقعات کی تحقیقات کی جائیں اور ذمہ داروں کا کڑا احتساب کیا جائے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے جی، اور یہ کہا، اور شاہ محمود قرہی صاحب کو 3 دن کے لیے جوڈیشل ریمانڈ پہ، جوڈیشل نہیں بلکہ فزیکل ریمانڈ پہ FIA کے دوبارہ حوالے کر دیا گیا، جو کہ ایک از خود ایک الارمنگ سچویشن ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر عمران خان صاحب کے ساتھ یہ ہوا کہ GIT گئی ہے سائفر کے معاملے میں انویسٹیگیشن کرنے کے لیے، 5 رکنی GI ٹیم، اور انہوں نے تقریباً 2 گھنٹے تک عمران خان صاحب سے پوچھ گچھ کی ہے۔ اور اب جو چل رہا ہے پیرالل ایک پلان چل رہا ہے کہ توشہ خانہ میں، تو وہ توشہ خانہ کیس تو ختم ہو جائے گا، اس میں تو کچھ ہے نہیں ہے، اس لیے پیرالل ان کو گرفتاری ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کسی پکے مقدمے میں ان کی گرفتاری ڈالی جائے اور ان کو رہا نہ کیا جائے جیل سے۔ اور کیا یہ سب کچھ کر کے جو چیزیں ہیں کیا یہ کنٹرول ہو جائیں گی؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ کیا یہ معاملات اس طرح سے کنٹرول ہو سکتے ہیں؟ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ کنٹرول نہیں ہو سکتے، اور یہ جو کچھ بھی کریں گے اس سے معاملات خراب ہوں جائیں۔ دوسری جانب صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے چیف الیکشن کمشنر نے جو ان کو کہا تھا کہ جی میں تو نہیں آتا اور نہ ہی آپ کا کوئی رول ہے، انہوں نے وزارت قانون کو خط لکھ دیا ہے اور وزارت قانون و انصاف سے پوچھا ہے کہ بتائیں لیگل پوزیشن کیا ہے، اور لیگل پوزیشن یہ ہے جناب آئین کا آرٹیکل 48 جو ہے وہی سپریم ہے اور وہی سپریم رہے گا، اور اس میں الیکشن کمیشن کو اپنی مار کھانی پڑے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چیزیں کچھ اور بھی ایکٹیو ہوئی ہیں۔ امریکی سفیر متحرک ہیں اور انہوں نے کل چیف الیکشن کمشنر سے پرسوں ملاقات کی تھی، اور کل پھر انہوں نے کی ہے نگراں وزیر اعظم کاکڑ صاحب سے ملاقات کی ہے۔ جو ان کا ٹویٹ ظاہر سامنے آیا ہے اس میں بھی 3 چیزیں رکھی گئی ہیں: صاف شفاف انتخابات ہر صورت میں، دوسرا، اور صاف شفاف انتخابات آپ کو معلوم ہے کہ امریکی وزیر خارجہ بھی یہ کہہ چکے ہیں انوار کاکڑ صاحب کے نام پیغام میں کہ جناب انتخابات کی تیاریاں جاری رکھیں، مطلب ہے کہ الیکشن ڈیلے نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن دوسری جانب 3 باتیں پھر کہی ہیں جی امریکی سفیر نے اپنے ٹویٹ میں، جو ملاقات کے بعد نگراں وزیر اعظم سے، انہوں نے کہا جی نمبر 1 الیکشن صاف شفاف غیر جانبدارانہ طریقے سے، اور لوگوں کو اپنے نمائندے منتخب کرنے کا پورا حق ہونا چاہیے۔ نمبر 2 اقلیتوں کا تحفظ کیا جائے، اور یہ دونوں کام ہوں گے تو پھر نمبر 3 پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اقتصادی تعاون جاری رکھیں گے، اور IMF کے ساتھ جو کچھ معاملات طے ہوئے اس پہ بھی عمل درآمد ہونا چاہیے۔ یعنی پہلے 2 کام ہوں گے تو اقتصادی تعاون ہے، ادروائز اگر آپ غیر جمہوری، غیر انسانی، بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کریں گے اور اپنے شہریوں کو غیر محفوظ کریں گے، میڈیا کو غیر محفوظ کریں گے، تو پھر یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ بہرحال جی معاملات کافی خطرناک، اچھے حالات نہیں ہیں پاکستان میں۔ ایک بات پھر تیزی آ چکی ہے، اس تیزی کی وجہ میں اگلے ولاگ میں آپ کو بتا دوں گا، کیونکہ بہت ساری سازشوں کے تانے بانے بنے جا رہے ہیں، لیکن ہر سازش پہلے سے زیادہ برے طریقے سے ناکام ہو جاتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔